اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، اس کا ہم انشاءاللہ آج سبق نمبر 2 کریں گے، اور میں آپ کی قرآن ساتھی ہوں حفصہ سہیل۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اسی آیت سے انشاءاللہ اپنا ہر لیسن سٹارٹ کریں گے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ مزمل کی، اور اس کا کیا معنی ہے؟ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی قرآن جو ہے ہمیں آرام آرام سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کر سکیں اور سمجھ کے پڑھ سکیں، اور اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے کہ ہم لوگ تجوید کے جو رولز ہیں، جو اس کے پڑھنے کے رولز ہیں، وہ نہ ٹوٹیں۔ پھر ہم نے آج دیکھنا ہے انشاءاللہ مخارج جو ہیں ہم ان پہ فوکس کریں گے۔ تو حروف تہجی تو الحمدللہ آپ سب کو ہی پتا ہوگا کتنے حروف ہیں، اس کے 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلر کوڈڈ اس لیے کیے گئے ہیں کیونکہ قریب المخارج جو ہیں، یا ایک جیسے جن کے مخارج ملتے جلتے ہیں، ان کو کلر کوڈ کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز ہم آنے والی سلائیڈز میں کر لیں گے۔ تو یہاں پہ سورہ فاتحہ ہے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ پہ بھی ہم نے بہت زیادہ فوکس اس لیے بھی کرنا ہے، ایک تو یہ نماز میں ہم روز پڑھتے ہیں 5 دفعہ ایٹ لیسٹ، 5 نمازوں میں ایکچولی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو ریڈ کوڈڈ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے اندر موسٹلی غلطی کا امکان ہوتا ہے، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ کی جو مین غلطیاں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اسی میں ہوتی ہیں، اس کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ہم لوگ موقع دیں گے پورا پریکٹس کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مخارج ہوتے کیا ہیں۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جہاں سے ہمارا حرف کی آواز نکلتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کتنی تعداد ہے اس کی؟ 17 مخارج ہے ہمارے پاس ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پہ، یہ تو بہت ایسی ڈرائنگ ہے کہ آپ اس سے دیکھ کے ایک دم سے ڈر بھی سکتے ہیں، آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بیسیکلی اوور ویو آپ کہہ لیں ہیں۔ ہمارے پاس بیسیکلی 5 جو ہیں وہ مین مخارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ جوف کے حروف ہوتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ پھر حلق کے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے تھروٹل لیٹرز کون سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شفتین، یعنی ہونٹوں سے جو ادا ہوتے ہیں وہ والے حروف ہوتے ہیں کچھ۔ اس کے بعد لسان یعنی زبان کے کچھ حروف ہوتے ہیں۔ آپ نے انہیں یاد نہیں کرنا، صرف آپ کو ایک بیسک اوور ویو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قیشوم جو ہوتا ہے، یعنی کہ ناک میں جو جن کی ساؤنڈ جاتی ہیں، جیسے غنہ وغیرہ شاید آپ نے سنا، اخفا غنہ، جس کی آواز تھوڑی سی ناک میں جاتی ہے وہ۔ پھر یہ ہمارے بیسیکلی 5 ہیں۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز ساروں کی کور کریں گے آئندہ آنے والے لیکچر سے۔ تو سب سے پہلے آج ہم نے کون سا پڑھنا ہے؟ جوف کا۔ تو جوف ہوتا کیا ہے؟ جوف بیسیکلی جو ہمارا حلق ہے اور منہ کا درمیانی حصہ، یہ جو گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم جوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ڈیفینیشنز لکھی بھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں ڈائیگرام، اس کے اندر واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ وغیرہ، یعنی اس کی ڈیٹیل اگر ہم یہاں سے دیکھی جائے تو الف مدہ کیا ہوتی ہے؟ مد بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟
किसी चीज को खींच के लंबा करना, ठीक है, जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा लिफ मद्दा करना है, यहाँ पे कुरान में भी बहुत ही कॉमन सी बात है कि मद करनी है, ठीक है, उसका मतलब है खींचना है। तो अलिफ मद्दा क्या होता है, किसी भी हर्फ से पहले यानी जबर के बाद अगर अलिफ आ रहा है तो उसको हमने 2 हरकत के बराबर लंबा पढ़ना है। इसकी आगे एग्जाम्पल्स भी दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ से देखते जाते हैं ना ऐसे। हाँ जी, जैसे है बा जबर बा, ठीक है, ये फटाफट पढ़ लेना हमने, बा, इसको लंबा नहीं करना। और जब हम इसके साथ देखें अलिफ आ गया तो उसको कैसे पढ़ेंगे, बा जबर अलिफ बा, ठीक है, 2 हरकत के बराबर हमने लंबा कर लिया। फिर इसी तरह ता जबर ता, फिर उसको कैसे पढ़ेंगे, ता जबर अलिफ ता, फिर मा, उसको कैसे पढ़ेंगे, मा, फिर अगर सिर्फ जबर होगी फा तो इसको कैसे पढ़ना है, फा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये वाला आ जाता है वाव मदा। क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वाव से पहले अगर पेश आ रहा हो, यानी पेश आ के बाद आपके पास वाव सकून वाला आ रहा हो या वाव जज़म वाला आ रहा हो, ये जो दाल की छोटी सी शक्ल है इसको जज़म कहते हैं ना, ये आ रहा हो तो हमने इसको 2 हरकत के बराबर लंबा पढ़ना है। मसलन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम, बा और बाप के ऊपर पेश आ रहे तो बू पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वाव के साथ आगे मिला दें तो क्या पढ़ेंगे, बू, फिर इसी तरह तू तू, फिर मु मू, फिर फू फू, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने खींच के पढ़ना है। और ये हमारे कहाँ पे आवाज आ रही है, हमारे जॉफ में आ रही है आवाज, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है जेर वाली। अब जेर जो है अपने बाद क्या लेती है, या लेती है, या साकिन। जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो इसको हमने थोड़ा सा मद कर लेना है, इसको हमने यानी खींच के 2 हरकत के बराबर पढ़ लेना है। जैसे बी बी, ती ती, मी मी, सी सी, इस तरह से, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कोडेड जो है वो कौन से हैं, अलिफ मदा वाले हैं, पिंक कोडेड जो हैं वो या वाले हैं, और वाव मदा वाले कौन से हैं, जो ब्लू कोडेड हैं, इसमें सिर्फ एक दफा आया, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ती हूँ, इंशाल्लाह आप दोबारा जब सुनेंगे उसके बाद आपने देखना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। यहाँ पे आप देखें अस्हाब जो था ना उसको हमने लंबा कर लिया, किस वजह से, क्योंकि अलिफ आ रहा था। फिर उसके बाद फील, ठीक, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदकल्लाहुल अज़ीम। ये देखें यहाँ पे मैंने झटका क्यों दिया है, क्यों किया ये रेड वाला जो है, क्योंकि जब हमारे पास हमजा आ रहा हो और उसके ऊपर जज़म आ जाए या सुकून आ जाए तो उसको हम झटके के साथ अदा कहते हैं, ठीक हो गया। अब हमने एक तो पढ़ लिया, अब दूसरा मखरज कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, हलक का, ठीक है। हलक के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लें, सबसे पहले हमारा इब्तिदाई हलक होता है, ठीक है, यानी आपके चिन के नीचे अगर आप इस तरह अपने आप थ्रोट के इधर हाथ लगा के फिंगर लगा के देखें, ये इब्तिदाई हलक होता है, या इसको अदना हलक भी कहते हैं, और भी काफी सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसकी कोई इतनी परेशानी की बात नहीं। फिर उसके बाद हमारा एक मिडल या वसत हलक होता है, ठीक है, यानी दरमियाना हलक, उसके भी 2 लेटर्स होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा कौन सा होता है, नीचे वाला हलक जो होता है इंतहाई हलक या आखिरुल हलक, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले वाला जो है उसका क्या है, उसमें से कौन से वर्ड्स 2 निकलते हैं, कौन से हरूफ निकलते हैं, यहाँ पे उंगली रखें और आपको फील होगा, वाइन, ठीक, खा, वाइन खा, ठीक है। और ये क्या है, मोटे हरूफ हैं, जैसे वाइन, इस तरह मोटी जबान का जो पीछे वाला हिस्सा है, यानी जो जड़ वाला जो पीछे जबान जुड़ी है ना, तो वो मोटा ऊपर की तरफ जाएगा,
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے, وہ آپ لوگ پڑھ لیں, وہ اس میں سے ہو سکتا ہے آپ کو بہتر سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, موٹی آواز میں اس کو پڑھنا ہے, آپ نے اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہے. ابھی ہم آگے اس کی تھوڑی سی سلائڈز بھی دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو جو دکھائے تھے یہ سارے حلق کے بنے ہوئے آ گئے. یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے, میں ان کو پڑھوں گی, آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. جس کے پیچھے شور ہے وہ میوٹ کر کے پڑھ لے, اور جو باقی کے لوگ ہیں وہ میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں مائک آن کر کے. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. غفور غاشیۃ غرفۃ غفرانک اس کے بعد ہم دوسرا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. جس کے پیچھے شور ہے وہ پلیز مائک میوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خبیر فضولاً, یہ کسی نے غین سے, یہ کسی نے غین سے کہا ہے, غین سے نہیں کہنا, یہ خا کا پڑھ ہیں. ٹھیک ہے, فضولاً خشوعاً يخطف الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب آپ مائکس میوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک تو ایگزامپلس ہم نے دیکھ لیں. یہ دیکھیں یہاں پہ واؤ مدہ والا بھی آ گیا, اور ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے حلق کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, یعنی وسط الحلق, وہ کون سا, اس میں سے لیٹرز آتے ہیں آئی, یعنی آپ جو ایڈمز ایپل بھی ہوتی ہے لڑکوں کی, یا حدید جو ہوتی ہے, اس پہ ہاتھ رکھیں. آپ میوٹ کر لیجئے, میوٹ کر کے پھر آپ پیچھے پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشچنس کلاس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے لوں گی. ٹھیک ہے, جیسے آئین ہا. ٹھیک ہے, آئین ہا. اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کو سٹاپ نہیں کرنا ہے, اس کی آواز کو چلتے رہنا دینا ہے, ورنہ اس پہ جھٹکا سا آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں, وہ ہے. اب جیسے ایک چیز اور ہے, ہا اور آئین کا مخرج جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا, لیکن پریکٹس کرنے سے آ جاتا ہے. اس کا آپ اس طرح سمجھ لیں جیسے آپ لوگوں نے کوئی بہت ہی اسپائسی سی چیز کھا لی ہے, کوئی مرچیں کھا لی ہے, تو آپ لوگ کہتے ہیں ایسی آواز آتی ہے نا, وہ والا وہی سیم ساؤنڈ ہے. اس کو ادا کرنا ہے. میرے ساتھ تھوڑی پریکٹس کر لیجئے. آ اور آہ کی. آصف, انمیوٹ کیجئے خود کو. آصف, عالیۃ, عالیۃ, معه, معه, جعلنا, جعلنا. اب اسی طرح سے حل, حل, نشرح. اب یہاں پر ہا کی آواز جب آپ ساکن کرتے ہیں تو آپ مزید اس کو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے ادا کیجیے. لیجیے, خود کو میوٹ کیجیے. جی سسٹر میں آ گئی ہوں. جی سسٹر آپ کنٹینیو کر لیجیے. آپ کی سلائڈ آپ کنٹرول کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے,
आइन का जैसे यहाँ पे आ, ठीक है, हमजा के साथ आ रहा है, हमने आइन और हमजा का फर्क रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप बेशक म्यूट करके प्रैक्टिस कर लें अपने एंड्स पे, बाकी सारे डिस्टर्ब ना हो। आसिफुन, आसिफुन आलियतुन, आलियतुन मअहु, मअहु जअलना। जअलना। अब सॉरी, थोड़ा मेरा इंटरनेट का इशू है। अच्छा, ठीक है, हिल्लुन, हिल्लुन वर्रूहु, वर्रूहु नशरह, नशरह यहसबु, यहसबु थैंक यू जी सिस्टर। नेक्स्ट, हाँ जी, फिर उसके बाद हम जो पढ़े थे हलक का आखिरी हिस्सा जो होता है इंतहाई हिस्सा, ठीक है, उससे हम ये भी कहते हैं, जैसे हम हंसते हैं ना, हा हा हा, अंदर से आवाज आती है एक सीने से, ठीक है, उसी तरह हा, और हमजा की भी वहीं से आती है। इसको इस तरह से प्रैक्टिस करें, हाथ रखे अपने चेस्ट पे, हाथ रखे और बोले हा, हमजा, ठीक है। तो ये सबसे नीचे से अदा होते हैं। जी जी सिस्टर, इसकी अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये पर्पल कलर का जो कोड किया हुआ है, ये हमारा इंतहाई हलक होता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ जी, अब जैसे ये है आ, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, अंत, आप साथ साथ पढ़ लीजिए, वरना अगर आपके माइक अनम्यूट नहीं हो, हाँ, ये तीना, ये देखिए यहाँ पे आपने देखा झटका भी आ रहा है, जिसकी बात की थी, अहलहू, अहलहू। हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमजा अपनी शक्ल में नहीं आ रहा, लेकिन जिस अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत होगी उसको हम हमजा बोलेंगे, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे हमजा की दूसरी शक्ल है। फिर उसके बाद है अंज़रतहुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आ जाते हैं ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, रब्बिही, अलैहि, हाजरू, इलैहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें से बस आपने ये ख्याल रखना है, इसको ह और हा, ठीक है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे सूरज शम्स की एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। इसके अंदर हलक के बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इंशाल्लाह, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह एक एक आयत करके आप पढ़ें, आपको बेहतरीन आपका इस पे कमांड आ जाएगी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा, वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वल्अर्द वमा तहाहा, वनफ्सिन वमा सव्वाहा,
فألهمها فجورها وتقواها. جی سسٹر. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پنک والے ہیں ہا, اور یہ گرین والے جو ہیں, یہ گرین تو ابتدائی حلق سے نکل رہا ہے, غین ہے نا, غین خا, پھر اس کے بعد وسط الحلق سے کون سے نکلتے ہیں, ہا اور عین, ٹھیک ہو گیا, پھر اینڈ والے سے حمزہ ہا. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد افلح بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جی اس صورت میں آپ دیکھیں گے گرین کوڈڈ ورڈز جو ہیں وہ ابتدائی حلق سے نکلنے والے ہیں, بلو کوڈڈ وسط حلق, اور پنک کوڈڈ انتہائی حلق سے. آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور انشاءاللہ جب گروپ میں آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو اپنی وائس ریکارڈنگ میں سن کے اور پھر بھیجیے گا پریکٹس کے بعد. جی نیکسٹ. جی یہ لاسٹ تھی سسٹر, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا ہے, جزاک اللہ خیر. تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا لیسن جو ہے انشاءاللہ ختم ہوتا ہے. ہم لوگ آپ کو گروپ پہ جو ہم نے نئے آپ گروپس بنایا ہے پریکٹس گروپس, اس کے اوپر ہم آپ لوگوں کو ہوم ورکس بھیجیں گے, اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے جو ہم لوگ جیسا کہیں رولز فالو کرنے اور ریکارڈنگز اپنی وہاں سینڈ کرنی ہے. ہم تھوڑے سے اسٹارٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی بہترین انشاءاللہ پریکٹس ہوتی جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہم اپنا لیکچر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.